بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کے اندر قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، جیسے آج کل امریکہ وغیرہ کی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ان لوگوں کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ملک شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے تاکہ جا کر شام کے حالات دیکھیں۔ وہاں جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی عبیدہ ابن جراح کا گھر دیکھوں، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا مکان دیکھوں، آپ کا گھر دیکھوں۔ دل کے اندر میرے عزیز بھائیوں شاید یہ خیال ہو کہ عبیدہ ابن جراح مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور یہاں شام کے گورنر بن گئے ہیں، اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے وہ بے آب و گیاہ کا علاقہ ہے، یعنی زمین کے اندر کوئی زرخیزی نہیں ہے، معمولی قسم کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور یہاں شام کے اندر تو کھیت لہلہا رہے ہیں، زمینیں زرخیز ہیں، اور روم کی تہذیب پوری طرح یہاں پر مسلط ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں آنے کے بعد عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہو اور انہوں نے رہنے کے لیے اپنا کوئی عالی شان مکان یا بنگلہ بنا لیا ہو جس کے اندر بڑی ہی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ دل میں شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اس طرح کا خیال پیدا ہوا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا مکان دیکھوں، آپ کا گھر دیکھوں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھائی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا۔ دیکھیں عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مکان نظر نہیں آتا۔ آپ جب شہر کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں آپ کو اپنا گھر ہی دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب آپ شہر کی آبادی سے دور باہر نکل آئے تو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا کر ایک گھاس پھوس کے جھوپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہی میرا گھر ہے جس کے اندر میں رہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عزیز بھائیو، اس مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے اس گھاس پھوس کے جھوپڑے کے اندر نگاہیں دوڑا کر دیکھا، آپ نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، آپ کو پورے اس جھوپڑے کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئی۔
اس پورے جھوپڑے کے اندر صرف ایک مصلی بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ تم زندگی کس طرح گزارتے ہو؟ تمہارا باقی سامان کہاں ہے؟ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز بھائیو آگے بڑھے، آپ نے ایک طاق میں سے ایک پیالہ اٹھایا، اس پیالے کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین، مجھے اپنی مصروفیات میں، مجھے اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہ کر اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اپنے لیے کھانا پکا سکوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ ہفتہ بھر کی روٹیاں ایک خاتون سے بنوا لیتا ہوں، وہ خاتون پورے ہفتے کی روٹیاں پکا کر کے مجھے دے جاتی ہے اور میں پورا ہفتہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اسی طرح پانی میں بھگو کر کے پانی میں ڈبو کر کے کھا لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے زندگی اچھی گزر رہی۔ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ تمہارا اور سامان۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین اور سامان کیا؟ یہ تو اتنا سامان ہے جو مجھے میری قبر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے کہ عبیدہ، اس دنیا نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیا ہے، اس دنیا نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قسم تم آج بھی وہی ہو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں شام کے گورنر ہیں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں جس شام کے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے اور آپ کی زیر حکومت جو شام تھا، آج اس کے اندر مستقل میرے عزیز بھائیوں 4 ممالک ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے آپ فرما روا اور گورنر تھے۔ روزانہ آپ کے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈھیر ہو رہے ہیں۔ روم کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کا نام سن کر کے کانپ رہی ہے، اس کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں۔ روزانہ روم کے محلات کے خزانے، وہاں کے زر و جواہرات، اسی طرح وہاں کے زیورات روزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ان سب کو ٹھوکر مار کر میرے پیارے بھائیوں ایک گھاس پھوس کے بنے ہوئے جھوپڑے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ در حقیقت وہ جماعت تھی کہ روئے زمین کے اوپر آپ کو ایسی کوئی دوسری جماعت مل ہی نہیں سکتی۔ ان کے دلوں کے اندر ہر وقت میرے پیارے بھائیوں یہ احساس لگا رہتا تھا، یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ دنیا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے بالکل بے حقیقت اور بے حیثیت ہو کر کے رہ گئی تھی۔ آخرت کی حقیقت ان کی نگاہوں میں باقی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔